قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نصیب جو ہے وہ دعا سے بنتا ہے، کامیابیاں بے شک کوشش سے ملتی ہیں۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ جانتے ہو درد کیا ہوتا ہے؟ کھلے آسمان تلے چیخ کر کہنا، میرے اللہ میں ٹوٹ گیا ہوں، مجھے سمیٹ لیں۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس، اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا، کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا، اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ حالات بڑے سخت ہو گئے ہیں، معاملات صحیح نہیں ہو رہے، جن پر بھروسہ تھا وہ دغا دے رہے ہیں۔ اب صبر نہیں ہو رہا، لیکن صبر اب ہی تو کرنا ہے۔ اسی کا تو اجر ہے، جب سانس بھی نہ لیا جا رہا ہو، دل شکستہ ہو چکا ہو، تبھی تو صبر کرنا ہوتا ہے۔ میری مانو، تھوڑا اور صبر کرو، اللہ وقت بدل دے گا، ہمت نہ ہارو۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں کرتا، تو بس یقین کے ساتھ صبر کرو۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے، آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کرے، ثابت قدم رہے، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کے تمہیں واپس دے دیا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کیا جائے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ سورہ بقرہ آپ کے دل کو سکون دیتی ہے، اور اس کے مبارک خطوط آپ کی سماعتوں میں گونجتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعا کا جواب دے گا، اور آپ کے تھکے ہوئے دل کو امید دیتی ہے کہ آپ جس کے لیے کوشش کر رہے ہو اللہ وہ آپ کو ضرور دے گا۔ یقین مانے، آپ کا ٹوٹا دل پھر سے جڑ سکتا ہے۔ یہ جتنا مردہ محسوس ہو رہا ہے اس سے زیادہ زندگی لیے پھر سے جی اٹھ سکتا ہے۔ بھول گئے ہو کس رب نے بنایا تھا جو مردہ مٹی کے بارش کے بعد زندہ ہو جانے کی مثال دیے ہوئے ہے؟ اس کی باتوں پر کبھی غور نہیں کیا؟ جہاں یہ مثال قیامت میں مردہ کے پھر سے جی اٹھنے کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہاں آپ کے دل کے لیے بھی اس میں امید ہونی چاہیے۔ بس اللہ کے معاملے میں اتنا سوچا نہ کریں، آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا کریں کہ یہ تو معجزوں کا راستہ ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جس کے کام اللہ سنوارتا ہے اس کے کام بندے کیسے بگاڑ سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے:
خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ زندگی میں جب بھی خود کو تنہا پاؤ، دنیا کا ہر اپنا تم سے منہ موڑ چکا ہو، تب یاد کرنا اللہ نے تمہیں تنہا اپنی قربت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، اپنے رب سے رجوع کرنے کے لیے کیا ہے۔ زندگی کا سفر ایک ٹرین جیسا ہے جس میں آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے جو اپنی اپنی منزل پر اتر جائیں گے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ آپ کی منزل تک ٹرین خالی ہو۔ اور اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت زندگی ہے، اور کسی ایک غلط فیصلے، غلط انسان یا غلط ٹرن کی وجہ سے اپنی ساری زندگی ہی برباد کر لینا اللہ کی سب سے بڑی نعمت کی ناشکری ہے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں رات کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بس تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہی ہونے والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں، رحمت تھی۔ ٹوٹے ہوئے دل تو بہت انمول ہوتے ہیں، کیونکہ ان دلوں میں اللہ بستا ہے، اور جس دل میں اللہ بس جائے وہ دل نایاب ہو جاتا ہے۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں، اللہ ہے نا۔ جب دنیا کی ٹھوکریں کھا کر خود کو تنہا پاؤ، جب ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ، اپنا وجود گرجیوں میں بکھرا پاؤ، بس اس کی دہلیز پر سر جھکا لینا، عنقریب وہ کل بھی ہمارے ساتھ تھا اور آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ جب تمہیں تکلیف ہو اور تمہارا دل افسردہ ہو تو دل میں رو لو، مگر زبان سے وہی لفظ نکالو جو اللہ تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہے۔ اللہ جب کسی کو درد دیتا ہے تو اس کو برداشت کرنے کی طاقت بھی دیتا ہے، لیکن باہر سے دیکھنے والوں کو اس کا درد نظر آتا ہے، اس کی برداشت نظر نہیں آتی۔ آزمائشیں دراصل سجدے کی تڑپ کا احساس کرانے آتی ہے۔ اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کیجیے۔ مانگنے پر اللہ کیا نہیں دیتا، بس شرط یہ ہے کہ مانگا اسی سے جائے۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنی آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ جب تم سجدے پہ سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ دل جس بات پر اڑ جاتا ہے، رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہے اور دعا مصیبتوں کا۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کرے، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔
اپنے رب سے مانگے، دل کھول کر مانگے۔ وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے وہ بھی کہہ ڈالیں۔ اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں، اس نے تو صرف کن کہنا ہے۔ وہ چاہتا ہے تمہیں تحفہ دینا، تبھی تو تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے۔ ہر مشکل کے حل کے لیے اللہ پر بھروسہ کافی ہوتا ہے۔ وہ مالک ہے تمہارے دل کی حالت سے، تم سے بہتر واقف ہے۔ تم بس اپنی پریشانی اللہ کو بتایا کرو اور بے فکر ہو جایا کرو۔ ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن اگر دل میں وسوسے ہو تو ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔